السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، آیت نمبر 85۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ رب العالمین کا ہے، آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے سوال کیا کہ زمین اور اس کی تمام چیزوں کا مالک کون ہے۔ وہ خود بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جواب دیتے تھے کہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تذکرون، یعنی کیا تم اس واضح حقیقت سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پتہ بھی ہے یہ سب کو بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جب تم مانتے ہو کہ زمین اور کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، پھر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ آیت نمبر 86۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ مشرکین سے پوچھیں من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یعنی 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک و رب کون ہے؟ مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آسمانوں اور عرش عظیم کا رب اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ آیت نمبر 87۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، کہہ دو کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے تو وہ خود اعتراف کریں گے کہ یہ سب اللہ رب العالمین ہی کا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا تتقون، یعنی کیا تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ پتہ بھی ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ان تمام کائنات کے نظام کو بیلنس رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید اور تقویٰ، جب انسان اللہ رب العالمین کو کائنات کا واحد مالک مانتا ہے تو عبادت اور اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ آیت انسان کو شرک سے بچنے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچاننے کی نصیحت کرتی ہے کہ پہچان جو دنیا میں رہتے ہوئے ابھی موقع ملا ہے، جب ٹائم ختم ہو گیا اس وقت نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی عذاب سے بچ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں انسان کو بار بار تقویٰ، توحید، اچھی اخلاق، پھر اچھا سلوک، ان تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے اس کتاب پر، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔